جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا، علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا. اکثر خلیفہ عیاش آئے، ان کے حریم میں، ان کے حرم خانے میں، یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے، جمع کرتے. جبکہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے. 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے. اس میں عیسائی بھی ہوتی، یہودی بھی ہوتی، سب قسم کی ہوتی. یہ خلفاء کا حال تھا. تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں، حالات برے ہیں. ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے. علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے. ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے. ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد عفران آج 11ویں شریف کے تعلق سے مفتی سلمان اجری صاحب کا ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں. اس ویڈیو کا دکھانے کا بس ایک ہی مقصد ہے، ہم سب 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں آج اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجری صاحب کی زبانی. تو آپ سے گزارش ہے دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مکمل جانکاری لے کر جائے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو. سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے. اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں. آج بھی بغداد میں جائیں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے. بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو. اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا. پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر تان و تشنیع کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنے تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے. الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں. عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے. اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک، بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں. کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے، سب سے اعظم. غوث کہیں ٹھیک ہے. سلفی صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ. اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے. یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے. عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی. یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی
یہ شعبان کا آخری دن اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی. آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے. یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا. تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی. تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہیں، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے. آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے. کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی، جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا. ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے. آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا، جلوہ بار ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں. جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے. اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں، میرے عزیز، میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ سب نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے. یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گن گاتے ہیں. کفار و مشرکین تو وعدہ خلاف ہیں، توڑ دیے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا. لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا، زبان سے تو تم نے تسلیم کیا، لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے. کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، کسی اور کی دریوزہ گیری کر رہے ہو، کسی اور کی خوشامدی میں کھڑے ہوئے ہو. درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا. وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے، حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے. اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے، ہر قول و عمل میں. اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، یہ زمین سب کی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی. آپ نے کہا چپ رہو، زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو. یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی. زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا، یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے، اسی کے لیے زیب دیتا ہے. جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو. عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد، ان کی کرامات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں. آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی. جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں، بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. آپ سے خود پوچھا گیا تھا
غوث پاک سے آپ کی جوانی میں، یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ، غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے۔ آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے یہ کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے۔ میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے، بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں، اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں، سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی، سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی۔ بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے، آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے، بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے، کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے۔ کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے، واپس جاؤ، اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں، یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق،
ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا. حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا, صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے یہ. غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے, صرف 4 سال بعد. اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا, ہزاروں نوجوان. اور کیسا نشہ, کوکین افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا, ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں, یہ نہر ہے, یہ محل ہے, یہ حور ہے, تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے. اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو, تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو. وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا, لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا. اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا, ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا, انہیں ٹارگٹ دیا جاتا, فلاں مجلس میں جاؤ, فلاں خلیفہ کو قتل کرو, فلاں وزیر کو مارو, فلاں سپاہیوں کو مارو, فلاں عالم دین کا قتل کرو. اور وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر کے آتے اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا. وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. وہ اپنا ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں. اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صباح نے. اور جانتے ہیں, میں نے آج تاریخ دیکھی, حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو, اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا, علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے, اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے, ڈر رہے تھے, اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا. اکثر خلیفہ عیاش آئے, ان کے حریم میں, ان کے حرم خانے میں, یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے, جمع کرتے. جبکہ وہ مسلمان خلیفہ, ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے, 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے. اس میں عیسائی بھی ہوتی, یہودی بھی ہوتی, سب قسم کی ہوتی. یہ خلفاء کا حال تھا. تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں, حالات برے ہیں. ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے. علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے. ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو, اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے. ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا, حالات کو دیکھا, تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے. آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں, حدیث میں الگ ہیں, تفسیر میں الگ ہیں, علم کلام میں, کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا, یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں. غور سے سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا, اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, لیکن سنیں, حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا. کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا نہ ہیں, میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں, عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے, لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے, کہا اے بندے قادر, آپ کا نام ہی عبد القادر ہے,
اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے۔ اچھا، وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے، اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا، جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں۔ آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے، ان کی اصلاح کیسے کریں؟ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا۔ غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں؟ بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان میری عجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کرو۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے۔ مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی، اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا
लोग अपने कपड़े फाड़ने लगे और बेहोश होने लगे। इतनी तीर बहदफ कलमात थे कि सीधे सीने में पैवस्त हो जाते, दिलों में उतर जाते। उसके बाद वही दिन था, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को लोगों ने हाथों हाथ उठाया। बगदाद में शोहरा हो गया कि कोई एक अजमी आया है और अरबियों पर फौकियत ले गया है। सारे अरबी उसके सामने दंग रह गए हैं, कोई अरबी उसकी फसाहत को नहीं पहुंच पाता है। कई लोग इम्तिहान के लिए भी आए। ऐसा नहीं है कि गौसे पाक को यूं ही छोड़ दिया गया। मेरे अजीज, तुम तो 1000 साल के बाद करामतें सुनते हो ना, यही लगता है कि गौसे पाक बहुत करामतों के मालिक थे, बहुत बड़े आलिम और बड़े वली कामिल थे, कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। हमारे से ज्यादा खतरे उन्होंने मोले हैं, हमसे ज्यादा हासिदीन उनके थे, दुश्मनी करने वाले अपनों में भी बहुत सारे थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिताब शुरू हुआ, क्या एक खतीब जब मशहूर होने लगे तो दूसरे मौलवी खामोश रह जाएंगे? हसद की चिंगारी भड़कती है, वो गौसे पाक के खिलाफ भी भड़की। और बगदाद में जब ये शोरा होने लगा तो कई उलमा उस वक्त के जो बड़े बड़े पाए के आलिम हैं, उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं, मैं नाम तज़किरे नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट लेने की गरज से, इम्तिहान लेने की गरज से कई लोगों को सवालात भेजे। एक दिन मजलिस में ऐसा था कि गौसे पाक तफसीर कुरान बयान करते थे। तफसीर कुरान बयान करना गौसे पाक का महबूब मशगला था, रोजाना कुरान की तफसीर अर्ज करते। एक दिन मजलिस में बड़े बड़े उलमा की जमात, जिसमें अब्दुल रहमान जौजी जैसे बड़े फकीह मुहद्दिस हैं, इनकी एक जमात आई। कुरान की जो आयत की तफसीर वो कर रहे थे, उस तफसीर को कई किताबों से उन्होंने अखज़ किया और लेकर के आए, मजमे में बैठे हैं। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की। एक आयत की कितनी तफसीरें हो सकती हैं, कितनी तफसीरें हो सकती हैं? एक तफसीर बयान किया, उसके बाद कहा इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है। फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया इसकी एक तीसरी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक चौथी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक पांचवी तफसीर ये है। बयान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक के 13 तफसीरें हो गई। जो बैठे हुए थे वो आशाश करने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए। 40 तफसीरें एक आयत की आपने बयान की। जो आए थे वो खड़े हो गए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने लगे। गौसे पाक ने उनको मुखातब करके कहा, ऐ गिरोहे उलमा, ऐ जमात उलमा, तुम 13 तफसीरें याद करके आए थे एक आयत की, क्या वो मैंने शुरू से 13 तक सही बयान किया? सब अपने जुब्बे उठाने लगे। कहा हम तो ये 13 तफसीरें पढ़कर आए थे ये सोच करके कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी को 2-3 से ज्यादा तफसीरें नहीं आती होंगी। 13 के बाद आप तो 40 तक पहुंचे, वहां तो हमारा भी इल्म नहीं पहुंचा। जमात उलमा दंग रह गए और उसके बाद तौबा भी किया। कहा हमारे दिलों में बदगुमानी आ गई थी, हम तौबा करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक और मजमा है, एक और मजमा ऐसा है कि उसमें 40 के करीब उलमा है। सवालात अलग 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 लेकर के फंसाएंगे किसी तरह से इनको, डिफिकल्ट सवालात लेकर के। एक बात याद रखना, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि किसी आलिम को नीचा दिखा दूं, उसे फंसा दूं सवाल करके, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसे आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी, उसकी जुबान को आग की कैंची से खींचा जाएगा। इसलिए इल्म हासिल मत करो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेवकूफ बनाना। एक किताब कहीं से पढ़ करके आए, मौलाना के पीछे पड़ गए, ये बताओ सही है कि नहीं है। फिर अगर उस मौलाना साहब के दिमाग में उस वक्त वो मसला नहीं था, उन्होंने कहा नहीं मालूम, तो आपको लगा कि हाँ मेरे से ज्यादा तो इनको भी नहीं मालूम। तुमने तो एक ही चीज हल करके उनके सामने पेश की है। अजीज़ान गिरामी, इस तरह की चीजें हरगिज़ ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है मुगालते में डालना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जमात से खिताब कर रहे हैं। 40 उलमा है, अलग अलग सवालात नोट करके, मैं ये पूछूंगा, तुम ये पूछना, तुम ये पूछना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खिताब किया और सवालात के लिए उस दिन महफिल का वक्त ही नहीं दिया। कहा आज सवालात कोई नहीं करेगा। वो लोग तो सवालात लेकर के आए थे। सब मजमे में खिताब के बाद जिसको जो पूछना है आप कहते हैं कि पूछ लो, उस दिन का कोई नहीं पूछेगा, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ।
आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। दूसरा आता उससे कहते तू ये घर से सोच के आया था, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरह 40 से मुसाफा किया, मुआनका किया, उनके सवालात के पूछने से पहले जवाबात भी दे दिए। और उसके बाद कहा क्या है गिरोहे उलमा, तुम सवाल करते और मैं जवाब देता तो अब्दुल कादिर की क्या इसमें खुसूसियत थी? तुम सवाल भी ना करो, मैं जवाब दूं, तब पता चलेगा कि मैं बंदे कादिर हूं, मैं कादिर का बंदा हूं। तुमने सवाल भी नहीं किया और मैं जवाब दूं तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कादिर का बंदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का की सिफाती नाम है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, उलमा ने तंग किया, परेशान किया, आपके मजमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौसे पाक ने हर एक को अपनी करामत से ज़ेर कर दिया हो, उन उलमा को पूरा सुला दिया हो। नहीं, फेस किया है, मुकाबला किया है, परेशानियां उठाई हैं। और खुलफा के वक्त के सलातीन की भी बहुत सारी ऐसी सख्तियां थी जिसको आपने बर्दाश्त किया। कई लोगों ने आप पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी। ये तो सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत थी कि आप जमे रहे। और सबसे बड़ा काम आपका क्या था मालूम? खानकाह के गद्दी नशीनों, गौर से सुनो, जो गौसे पाक का नाम लेते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगले झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है, लेकिन गौसे पाक ने तकरीबन 25 साल सिर्फ जिहाद पर बयान किया है, सिर्फ जिहाद पर। कहा कि ए गिरोहे मुस्लिमीन, तुम पर अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है इसलिए कि तुमने कोशिशें तर्क कर दी हैं। हुकूमतों को सही करने के लिए आपने बागडोर संभाल ली थी। गौसे पाक जब बयान करते मिंबर से तो वक्त का जो तख्त था वो भी हिलने लग जाता था। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह उस जमाने का खलीफा है और तंग आ गया। गौसे पाक के पास जब वो बयान करते और उनकी अय्याशियां खोल खोल करके जिक्र करते तो लोगों में अब एहसास जागने लगा, कोई तो अल्लाह वाला आया है जो निज़ाम खुदावंदी कायम करने की बात कर रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की बात कर रहा है। बगदाद की यह हालात जब होने लगे, मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की ही शह पर जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है। यह आपकी तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि जब बाज़ंतीनी ईसाइयों से आपने अपनी पूरी उम्मत को आगाह किया कि तुम सो रहे हो, तुम अपनी अय्याशियों में हो, तुम अपने नशे में हो, तुम्हारा दुश्मन ताक में लगा है, घात लगा करके बैठा है। और हुआ भी यही कि गौसे पाक के विसाल के सिर्फ 10 साल बाद सलीबियों ने हमला शुरू कर दिया बगदाद पर, मिस्र पर, तुर्की पर, हर जगह। और यही हमले की वजह थी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और फिर उन्होंने पूरे बैतुल मुक़द्दस को फतह करके अपने सर एक सहरा बांधा। आज तक उम्मत उसके एहसान को याद करती है। मेरे अजीजों, गौसे पाक के जमाने के हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतना ही नहीं, आप ही की तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि तुम जवानों को तैयार करो, तुम्हारी जिंदगी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए है। तुम अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए आए हो दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खलीफतुल्लाह कहा है। अल्लाह के तुम खलीफा हो, तुम नायब हो अल्लाह के। तुम यहाँ पर अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं आए। अब इस जमीन पर बात होगी तो सिर्फ मेरे मौला की होगी, इस जमीन पर बात होगी मेरे मुस्तफ़ा की होगी। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान था। है कोई आज पीराने इस्लाम वो ऐलान करें कि आज इस जमीन पर सिर्फ हम नामूस रिसालत की बात करेंगे? कौन है? क्यों बैठे हो? गौसे पाक से अगर तुम्हारी अदना सी निस्बत है तो फिर तुम्हें अपने जवानों को, अपने मुरीदों को यह सिखाना होगा कि मोटे मोटे नजराने देने से नहीं चलेगा, अपनी गर्दनें हुजूर को पेश करने के लिए तैयार करो। तुम तैयार हो जाओ अपना खून और अपनी गर्दन बारगाह मुस्तफ़ा में देने के लिए। ये आज तरबियत दो, वरना फिर दुश्मन तुम्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार है।
कच्चा छबाने के लिए तैयार। अजीज़ान गिरामी, मैं गौसे पाक की तहरीक आपको बता दूं कौन सी तहरीक थी। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बैतुल मुक़द्दस फतह किया, ये गौसे पाक की तहरीक है। और फिर चंद सालों के बाद पूरे आलम इस्लाम में जो खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, गाजी अर्तगल जो आए, ये तहरीक भी गौसे आजम की पैदा की हुई थी। आपने जवानों को मुतहर्रिक किया था और फिर उम्मत का वो शऊर बेदार किया था जो उनमें मुर्दा कर चुके थे कुछ हुकूमत के कारिंदे। मैं समझता हूँ उस वक्त जितने खुलफा बैठे हुए थे खिलाफतों पर, तख्त पर, जो नाम के मुसलमान थे, या उसको हमारी जुबान में समझ लें सब कांग्रेस के थे, जो मुनाफिक थे, यानी दिखते थे बस, लेकिन अंदर से सब निफाक होता था, निफाक होता था। हाँ, मैं साफ कहूँगा बगदाद में भी कांग्रेस का खलीफा रहा होगा, मिस्र में भी और तुर्की में भी और निशापुर में भी, इसलिए कि मुसलमानों के खून चूस करके तख्त पर बैठ तो जाते लेकिन पूरी जिंदगी गुजर जाती, मेरे मुस्तफ़ा का नाम तक नहीं लेते थे, इनको बिठाते थे मुसलमान। आज आप भी तो यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हम अपना अपना समझ करके जिनको ऊपर तक बिठाते हैं, पूरी जिंदगी छान मार करके देख लो कभी ये निज़ाम कुरान की कभी बात किया है? कभी मेरे मुस्तफ़ा पर आने वाली आँच के लिए खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा होने वाला है। इनके सफ़ेद कुर्ते और इनके सफ़ेद पाजामे सब कफन बनकर रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा।